حضور کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے یہ 3 مرحلے جو ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ پہلے 12 برس تک کیا کام ہو رہا تھا مکے میں؟ جہاد ہو رہا تھا۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، یہ تو مکی صورت ہے۔ سورہ حج جو ہے مکی ہے، سورہ عنکبوت ہم پڑھیں گے پھر آگے چل کر، مکی ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور اسی میں پھر وہ لفظ آیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور آخر میں آیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو جہاد تو ہو رہا تھا مکے میں، لیکن وہ جہاد کیا تھا؟ پہلے اپنا نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو قابو میں لاؤ، دعوت اور تبلیغ پہنچاؤ لوگوں کو، اور پھر نمبر 4 کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ قتل کر دیتے کر دے، اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال، لیکن جب مدینے میں اللہ نے ایک بیس عطا کر دیا تو اب آپ نے چھیڑا ان کو، مشرکین مکہ کو، ان کے کیروان روٹس کو۔ یہ چیزیں ذرا مشکل ہے اور وقت بھی نہیں ہے اب، تو میری کتاب منہج انقلاب نبوی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے لکھی ہے۔ انقلابی عمل کے اعتبار سے سیرت کا تجزیہ جو ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ۔ ایک ہے سیرت، جیسے آپ کہتے ہیں ہسٹری، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں کو شکست ہوئی، فلاں کو فتح ہوئی، فلاں کا یہ واقعہ ہو گیا، یہ بغاوت ہوئی، یہ ہسٹری ہے۔ سیرت میں بھی یہ واقعات آپ لیتے جا رہے ہیں، یہ ہسٹری، یہ سیرت ہے۔ ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، یہ کیوں ہوا، فتح ہوئی تو کیوں ہوئی، شکست ہوئی تو کیوں ہوئی، کوئی اوپر گیا تو کیوں گیا، کوئی نیچے گیا تو کیوں گیا، یہ ہے فلسفی آف ہسٹری۔ تو سیرت اور ہے اور سیرت کا فلسفہ اور ہے، فلسفی آف دی سیرہ۔ تو میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی یہ فلسفہ سیرت کے اوپر کتاب ہے، واقعاتی اعتبار سے بھی ہے لیکن اس کا تجزیہ ہے فلسفیانہ انداز میں۔ تو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور اس کے نتیجے میں پھر جنگیں شروع ہو گئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر قتال فی سبیل اللہ، یہ نئی منزل ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یہاں جہاد جیسے پیرامڈ ہوتا ہے مصر کا، احرام مصر نیچے سے کتنا چوڑا، اوپر جاتے جائیں گے تنگ ہوتا جا رہا ہے، اوپر جا کر وہ ٹاپ دکھا گئی۔ بیس بہت چوڑا ہے جہاد کا، دعوت و تبلیغ بھی اس میں شامل ہے، بالحکمت بھی، بالموعظۃ الحسنہ بھی، جدال باللتی ہی احسن بھی، اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہے، بلکہ وہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ سب سے بنیادی بات وہی ہے۔ اور پھر معاشرے کے خلاف جہاد ہے، نظریاتی تصادم ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہوتے 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 15ویں سال جا کر وہ قتال کی شکل بن گئی، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو اب اللہ کے راستے میں ان سے کہ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ قتال نئی منزل ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ تو نوٹ کر لیجئے، بلند ترین منزل قتال فی سبیل اللہ ہے، اور چونکہ یہ بلند ترین منزل ہے اسی لیے کہا گیا اسی سورہ صف میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے صفے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دشمن کا کوئی ریلا جو ہے ان کی صف کو توڑ نہیں سکتا، جیسے سیسا پلائی دیوار۔ آج آپ کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ کی وال ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ایسے صفے باندھ کر جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ کا نظام برپا کرنے کے لیے، نظام خلافت قائم کرنے کے لیے جب میدان جنگ میں آتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو یہ محبوبیت خداوندی کا مقام ہے۔ تو بلند ترین منزل، نویں اہم ترین منزل، المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا
اور کود گئے نویں منزل پر، تو اول تو یہ کہ کہیں نیچے گریں گے، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے آپ کے، اور یا نمبر یہ ہے کہ آپ کا وہ جہاد قتال خالص نہیں ہوگا، وہ آپ کی نفسانیت کے لیے ہوگا، کوئی اپنا جوہر شجاعت دکھانے کے لیے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کا اظہار کرنے کے لیے، شجاعت، کوئی شخص ہے جو جنگ کرتا ہے کسی عصبیت کی وجہ سے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، فرض کیجئے آپ کی کوئی دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے کسی قبیلے کے ساتھ، اور اب صورت ایسی ہو گئی ہے کہ حضور بھی اس قبیلے کے خلاف کوئی مہم بھیج رہے ہیں، اب آپ بڑے زور شور کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں کہ پرانی دشمنیاں جو ہیں ان کا بدلہ لینے کا وقت ملے گا، تو جا تو رہے مجاہدین کے ساتھ، لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے، دل کے اندر جو نیت ہے وہ عصبیت کی ہے، وہ قبائلی جو آپ کے درمیان جو جنگ تھی یا قبائلی نفرت تھی، یہ اس کی بنیاد پر آپ جا رہے ہیں، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ پھر تیسرے کہا گیا کہ کوئی شخص ہے کہ جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی نیت سے، مال ملے گا، ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، چاہے وہ حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہا ہو، لیکن ہر شخص کا معاملہ اپنی نیت کے اعتبار سے۔ آپ نے فرمایا مجاہد صرف وہ ہے من جاہد من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اس ایک غرض کے سوا کوئی غرض نہ ہو، کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو، کوئی حصول مال غنیمت کا مقصد پیش نظر نہ ہو، کوئی اپنی شجاعت اور بہادری کا جو ہے مظاہرہ کرنا پیش نظر نہ ہو۔ جب تک کہ ان چیزوں کی نفی نہیں ہوگی وہ جہاد ہے ہی نہیں۔ گویا کہ پہلی منزل کچی رہ گئی تھی آپ کی، آپ کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، آپ کا نفس جب تک کہ اس حد تک نہ آ جائے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے جو ہے موٹیویٹ نہ کرے آپ کو، اس وقت تک تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ بن نہیں سکتے۔ تو یہ ہے در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل۔ البتہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی ہیں، جہاد فی سبیل اللہ انہی مراحل سے ہو کر گزرے گا، یہ 9 منزلوں میں سے ہو کر پہنچے گا، وہ ہوگا جہاد فی سبیل اللہ خالص۔ جائز جنگیں اور بھی ہو سکتی ہیں، کسی مسلمان ملک کے اوپر کوئی دوسرا کوئی غیر مسلم جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اس میں دفاع کریں گے، وہ بھی جہاد ہے، اور اس میں جان دینی شہادت ہے، جیسا کہ میں نے کہا مال کی اپنی حفاظت کرنا بھی شہادت ہے اگر اس میں جان دینی پڑ جائے، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہیں گے، وہ ہے دفاع کا، اپنا ملکی دفاع ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جہاد زندگانی سے ہم نے بات شروع کی، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، پھر اسٹرگل ٹو گیٹ یور فریڈم، یور رائٹس، اینڈ دین دی اسٹرگل ان دی نیم آف سم آئیڈیالوجی، ان دی نیم آف سم سسٹم آف لائف۔ یہاں ایمان کی بنیاد پر جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی پھر 9 منزلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ابتدائی منزل سے شروع کر کے اور ہدف اپنے سامنے رکھے آخری منزل تک پہنچنے کا، درمیان میں موت آ جائے تو ہم اپنی نیت کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ہمارا جو ہے شمار ہوگا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ اگر کوئی شخص ابھی اس جہاد کے لیے پہلے قدم کے طور پر دین کا علم حاصل کر رہا ہے، صرف نیت یہ ہے کہ مجھے یہ جہاد کرنا ہے، یہاں تک جانا ہے، ظاہر بات ہے دین کے لیے میں کوئی کام کروں پہلے دین کو سیکھوں تو صحیح، لیکن اسی میں موت اس کی آ گئی، تو اس لیے فرمایا من جاءہ الموت، حضور کی حدیث ہے، جس شخص کو موت آ گئی وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ ابھی علم کے حصول میں مصروف تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا، اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرے گا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس شخص کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ نیت وہ ہو، عزم وہ ہو، ہدف وہ ہو، شروع یہاں سے کیا جا رہا ہو، اور اسی میں کسی درمیانی مرحلے پر موت آ گئی تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی نگاہ میں شمار ہوں گے۔ اور آپ کی جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نساء میں، کوئی شخص مکے سے چل پڑا ہے مدینے ہجرت کی نیت سے، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو گیا۔ وہ تو نکل پڑا تھا گھر سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینے پہنچنے کے لیے ہجرت کی نیت کے ساتھ،
راستے میں موت آ گئی کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں مہاجر ہی شمار ہوگا اور ہجرت کا پورا اجر و ثواب اسے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے، اور بالکل شروع کی باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں، جہاد نہیں تو ایمان نہیں، اور جہاد نہیں تو جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید موحوب ہے۔ یہ جہاد فرض عین ہے، ہر حال میں زندگی کا، بندہ مومن کی زندگی کا ایک جزو لازم ہے۔